السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج 27 اپریل 2026 ہے اور آج ہم جس نوجوان کے ساتھ ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں آج کے، یہ زیارت گل ہیں. زیارت گل وہ نوجوان جو آج تو نوجوان ہیں لیکن سال 1999 سے سن 2000 میں کوئٹہ میں ان کی رہائش تھی اور کوئٹہ سے یہ اپنے گھر سے نکلے تھے اور پھر ایک ادارے میں رہے. اس ادارے والوں نے ان کی فیملی تلاش کی تھی، یہ اپنی فیملی گئے، پھر وہاں سے نکلے. چونکہ اپنے والدین نہیں تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھے، تو کیا حالات تھے یہ اپنی زبانی بتائیں گے. اس وقت سے آج تک زیارت گل اپنے خاندان سے بچھڑا ہوا تھا. ان کی عمر تقریباً 7 سے 8 سال تھی اور جب گھر سے نکلے وقت گزرا اور یہ آج 2026 ہے. گزشتہ روز ہم سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ایسے میں اپنے بچپن میں اپنے خاندان سے نکلا تھا، کچھ نادانیاں تھی، غلطیاں ہوئی تھی اور بہت طویل عرصے سے میں ان کو دوبارہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن ہمیں وہ مل نہیں رہے. جب ان کی سٹوری سنی، ان کی زندگی کی جو ایک انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، اپنے خونی رشتے نہیں ہوتے، ان کو یاد کرتے ہیں. اگرچہ جس گھرانے میں یہ موجود ہے انہوں نے کبھی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا، لیکن پھر بھی انسان کی جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان میں ایک الگ سی کشش ہوتی ہے. تو اپنی بہن اور اپنے چھوٹے بھائی جن کے بارے میں یہ سوچ کر بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے کہ ان کو میری ضرورت تھی. میں بڑا تھا، اپنے بھائی سے گھر سے نکلا تھا، بہن تو ان سے بڑی تھی، وہ شادی ہو کر کہیں چلی گئی تھی. انہوں نے جب تک ہوش سنبھالا تھا اس وقت تک اپنی بہن کو دیکھا نہیں تھا. تو زیارت گل اپنی سٹوری تو اپنی زبانی بتائیں گے، لیکن جب انہوں نے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب ہم سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، ہم نے ان کی سٹوری سنی تو رات کو تقریباً 1:25 یا 1:30 بج رہے تھے. ہم نے اسی جگہ میں بیٹھ کر ان کی سٹوری سنی. عموماً ہم آدھی رات کو پوسٹیں نہیں لگاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم آڈینس جو ہے نا وہ موجود نہیں ہوتی، ایکٹیو نہیں ہوتی. ہم زیادہ تر دن میں ہی پوسٹ لگاتے ہیں. ان کی باتیں سن کے اور ان کی تڑپ اور جستجو اور ان پر جو وقت گزرا اور جو اپنے بھائی کو یاد کرتے تھے وہ سن کر ہم نے سوچا کہ ان سے میں نے کہا کہ میں ابھی بھی یہیں سے بیٹھ کے پوسٹ لگاتا ہوں اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے خاندان کی تلاش کے لیے کوشش کریں گے، آپ دعا کریں. یہاں بیٹھ کے ہم نے پوسٹ لکھی اور یہ گواہ ہیں تقریباً 7 سے 8 منٹ گزر گئے کہ مجھے ایک میسیج آیا تھا ایک لڑکے کا کہ آپ نے جو پوسٹ لگائی ہے ابھی 5 منٹ پہلے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں. خوانی کاکا جو ان کے چچا ہیں ان کا نام لیا کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں. کل میں ان سے پوچھوں گا کہ واقعی میں کیا ان کا کوئی بھتیجا گم ہوا تھا یا نہیں. تو پھر وہ اگلے روز ویریفیکیشن ہوئی، سارے چیزیں دیکھی، وہاں سے انہوں نے تصویر بھیجی، بچپن کی تصویر. انہوں نے جو تصویر دی تھی وہ تصویریں ان کی بہت ساری ہیں، وہ آپ سب اسکرین پہ دیکھیں گے ایک ایک کر کے. تو الحمدللہ فیملی کنفرم ہو چکی تھی. پھر ہم نے یہیں بیٹھ کر اگلی ہی رات کو تقریباً 1 سے 1:30 بجے، کیونکہ یہ ایک جگہ میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے رات کو 12 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، تو پھر سے ہم رات کو 1 بجے ان کے پاس آئے اور یہیں پر بیٹھ کر ان کے بھائی سے، ان کی بہن سے ان کی بات کروائی تھی. ذرا وہ بات سنیں، وہ لمحات دیکھیں جب انہوں نے تقریباً 25 سال بعد اپنے بہن بھائیوں سے بات کی. وہ مناظر دیکھیں، اس کے بعد ہم ان سے بات کرتے ہیں. چلته چې یوازې ونه ته به ولې نه راتلې په هغه وخت کې؟ بس موږ ته خو به بس دغه صرف دغه به راته یاد اوسي، زموږ یوه خور ده بس. تا به لاره وګرځه شکر چې ژوند دی ځان سره اوس ستاسې وړکي وي، تاسې هم په بل کور وئ، زه هم په بل کور واده وم، زه هم د خپل واک نه وم. اوس یې جنتګل غټ ساده شي هم را پیدا کړم، ته هم را پیدا شوې. که ما ته دا ټول یاد دی نو ته مې ولې یاد نه یې؟ ستا شکل مې یاد نه دی. وړکی مې نن سبا د تا عکسونه ولیده، ته راته یاد د ټولو شکلونه د ټولو نومونه مې یاد دي، ستا ولې شکل زما یاد نه دی؟ تا که وړکي وشي زه واده وم. ادې هم ژوندۍ ده.
تور عادي څنګه ده؟ هغه هم ښه ده، ټول ښه دي، کراري ده. موږ ټول په یو ځای ټول کورونه سره پراته وي، د خواني کاکا کور ده، د رجګل کور ده، د جنت ګل کور ده، دوی ټول په یو ځای سره پراته دي، ښه سره خوشحاله دي، ښه سره جوړ دي. دا نن ټوله ورځ موږ په تا باندې چا ژړل، چا خوشحالي کوله. زیارت گل خبر نشی کولے پچانا دے. جی آپ نے زیارت گل کی گفتگو سنی جب انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی اور اپنی بہن سے بات کی، اور پشتو سمجھنے والے دوست تو سمجھ گئے ہوں گے، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے میں ترجمہ کروں تو یہ اپنے بھائی سے سب سے پہلے انہوں نے معافی مانگی کہ میں گھر سے نکلا تھا، آپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، آپ کو میری ضرورت تھی اور تم نہ سمجھتے، اور میں اس ٹائم ذرا میں نے ہوش سنبھالا تھا. تو اپنے بھائی سے معذرت کی. بھائی نے وہاں سے ان کو کہا کہ بالکل معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت خوش ہوئے ہیں، آپ جلد از جلد پہنچ جائیں. اور بہن سے جب بات کی تو بہن سے انہوں نے یہی کہا کہ مجھے سب یاد ہے، آپ کیوں یاد نہیں ہوں. تو یہ اس ٹائم جذبات پر قابو نہ پائیں، اور بہن نے کہا کہ تم بہت چھوٹے تھے، میں بڑی تھی جب شادی ہو کر گئی، تو آپ اس ٹائم مطلب ناسمجھ تھے، اس لیے میں آپ کو یاد نہیں ہوں. تو کوئٹہ میں ان کے سارے خاندان والے سب منتظر ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم جائیں گے اور ان کو ملائیں گے. تب تک ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور جس گھر میں موجود ہیں، اصل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کراچی کی اس نیک گھرانے سے آپ کو ملاؤں. ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو اغوا کر دیا، بیچ دیا، کسی نے خرید لیا، یا کسی شیلٹر نے بچے کو رکھ دیا. تو اس طرح کی چیزیں تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جب ایک نیک گھرانے کو اور نیک کام کو دیکھتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا، ہم نے وہ چیزیں، وہ مثالیں ہم نے پیش کی، آپ تک لائیں. تو آج ایک اور اس طرح کے ایک اچھے خاندان کے ساتھ ہم آپ کو ملائیں گے، یہ اپنی زبانی سب کچھ سنائیں گے. اچھا زیارت گل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ الحمدللہ آپ کی فیملی مل گئی. تو کوئٹہ جانے سے پہلے ذرا اپنی زندگی کی یہ پوری داستان سنائیں. کس طرح سے گھر سے نکلے تھے، کیا دن دیکھے، اور شروع کے دن کیسے تھے، بعد میں جب یہاں جس گھرانے میں ہم بیٹھے ہیں، آپ کی جو والد بنے، جنہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ پوری جو سٹوری ہے یہ اپنی زبانی سنائیں، ہم سب سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ولی اللہ بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بہت اچھا اور نیک کام کر رہے، اور میں نے بہت کوششیں کی تھی لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا تھا. میں جب کوئٹہ سے نکلا تھا اپنے گھر سے تو کوئٹہ ایدی سینٹر میں رہا، وہاں سے انہوں نے شفٹ کر دیا تھا مجھے کراچی کے اندر. میں نے ایدی سینٹر میں تقریباً 3 سے 4 سال گزارے، کورنگی نمبر 5 پر. پھر وہاں سے مجھے ایدی چائلڈ ہوم پر شفٹ کر دیا جو کہ ہائی وے پر ہے. اس کے بعد 3-4 سال کے بعد جو ہے نا، میں نے اپنا اعلان کروایا تھا کہ میں گمشدہ ہوں. تو میرے تائزاد بھائی ہے جو میرے کزن ہیں، وہ آ کر مجھے لے گئے تھے. اور جب مجھے لے گئے تھے تو پھر ہم قائد آباد میں جو ہے بسوں کے اندر، شاہ کی جانے والی جو بسیں ہیں ان کے اندر ہم فروٹ بیچتے تھے، کیلے ویلے. جیسے عمر کیا تھی اس ٹائم میری عمر ہوگی 8 سے 9 سال عمر ہوگی. تو شاہ کی میں ہم کیلے بیچتے تھے. اس کے بعد اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا، مطلب 12 سال عمر ہوگی، کیونکہ 7-8 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلا تھا. 3-4 سال ایدی سینٹر میں گزارے. اس کے بعد تائزاد بھائیوں کے ساتھ قائد آباد میں کام پر لگ گیا، تو 10-12 سال عمر ہوگی. تو اس ٹائم اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کام اگر ہم کر رہے تو کیوں کر رہے، لیکن وہ ایک احساس محرومی جو ایک کا شکار میں ہمیشہ سے رہا تھا کہ جو میرے ساتھ میرے بھتیجے یعنی تایا کے بچے جو ساتھ ہوتے تھے وہ بھی کام کرتے تھے، ہم بھی کام کرتے تھے. تو میں تو کوئی انوکھا تو تھا نہیں کہ میں کام نہ کروں، لیکن ایک بچے کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو لاڈ پیار نخرے ماں باپ اٹھاتا ہے وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ چاچا ہو، تایا ہو، بھتیجا ہو. تو وہ چیز تھوڑا سا میرے دماغ میں ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ میں چھوٹا تھا تو میری نادانی تھی. اگر وہ مجھے ڈانٹتے تھے تو وہ میرے بھلے کے لیے کرتے تھے تاکہ میں اچھا رہوں، میری اچھی پرورش کر سکے وہ. لیکن میں ان چیزوں کو نہ سمجھ سکا اور
مجھ سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں اپنا گھر بار، اپنے تیازاد بھائی، اپنے چھوٹا بھائی، سب کو پیچھے چھوڑ کر چلا گیا، گھر سے نکل گیا. جبکہ اس وقت میرا بھائی بہت چھوٹا تھا اور اس کو میری ضرورت تھی اس وقت، اور میں اس وقت اس بات پر نہ اتر سکا کہ میں اس کے ساتھ رہتا. یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو کہ میں آج تک اپنے آپ کو کوستا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا میں نے. مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا اور وہی میرا سب کچھ تھا، میرا دوست، سب کچھ میرا وہی تھا. اس کے بعد جب میں وہاں سے نکل گیا تو پھر میں نے پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ واپس گھر جانا ہے. ایک ڈر بھی، ایک خوف بھی دل میں رہتا تھا کہ گھر واپس کیسے جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا. ظاہر ہے ایک بچے کے دل میں بہت سے ڈر اور خوف ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میں کام کرتا ہوا بچہ تھا، تو یہ نہیں تھا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. تو میں نے ڈائریکٹ جو ہے قائد آباد سے نکل کر لیاقت آباد تک میں پیدل آیا تھا، اور ایک ہوٹل تھا نیچے، تو وہاں پر میں نے پوچھا کہ بھائی کام کی جگہ ہے. وہاں پر ایک مینیجر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب جن کا نام تھا عبدالعلیم صدیقی، وہ میرے والد صاحب تھے. بعد میں میرے سر پر ہاتھ رکھ کے میرے باپ کا سایہ بنے ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کام کی جگہ ہے. انہوں نے کہا تم تو بہت چھوٹے ہو، تم کیا کام کرو گے؟ میں تو خود یہاں پر کام کرتا ہوں، البتہ میں اپنے باس سے پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. اب تم نے کھانا کھایا؟ تو میں خاموش رہا. انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، بٹھایا اپنے پاس، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے کام کا بندوبست کرتے ہیں ہم. کھانا کھلانے کے بعد میں کام کیا. کافی ٹائم میں فٹ پاتھوں پہ سوتا تھا. یہ چیز جب ان کو پتہ لگی تو انہوں نے مجھے کہا تم اگر کوئی نہیں ہے تو بیٹا تم ہوٹل میں رہائش کر لو. تو میں نے اپنی رہائش ہوٹل کے اندر کر لی تھی. اس ہوٹل کے اندر کچھ عرصہ، کچھ ٹائم تک رہتا رہا. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پڑے پڑے پتھر بھی بھاری ہو جاتا ہے، پتھر کبھی ایک وزن ہو جاتا ہے. اس طرح ان کا ہاتھ میرے سر پر رہا. بہت شفقت اور محبت سے رکھا انہوں نے مجھے. جو پیار محبت ایک بچے کو کس چیز کی تلاش ہوتی ہے، ہمیشہ پیار، محبت اور شفقت جن سے میں محروم تھا وہ انہوں نے مجھے دی. پھر کافی ٹائم وقت گزرتا رہا. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. تو انہوں نے مجھے اپنے گھر لے گئے، اپنے بچوں سے ملوایا، اور اس طرح اللہ نے مجھے ہر اس نعمت سے نوازا جو میرے پاس کبھی نہیں تھا. اللہ نے مجھے ہر وہ نعمت دی میرے باپ کے ذریعے. بہن بھائی دیے، تایا چاچا دیے، ماموں مامی، خالہ خالو، سب کچھ دیے. پھپھا پھپھو، پھپھو کے بچے، تایا کے بچے. میرا ایک خاندان جیسا بن گیا جو کبھی میں نے سوچا نہیں تھا. جو کچھ میرے پاس نہیں تھا اللہ نے ان سے زیادہ نوازا مجھے. میں اس بات پر جتنا شکر ادا کروں اپنے رب کا کم ہے. میرے باپ نے بہت کیا میرے لیے اور یہ میں کبھی بھول نہیں سکتا. اور میں اپنے بہن بھائی کو بہت مس کرتا تھا. رات کو جب میں بستر پر لیٹتا تھا تو مجھے یاد ضرور آتے تھے. تو میں نے بہت کوششیں بھی کی ان کو ڈھونڈنے کی، لیکن میرے اپنے کچھ مسائل تھے اور ہے
جن کی بنا پر میں ان تک رسائی نہ کر سکا. اور ایک دن میرے دوست نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. میرا دوست جن کا نام عمار ہے، اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ذرائع بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایک ذریعہ بھیجا تھا میرے لیے، ذریعہ بنا کر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایک پلیٹ فارم ہے ولی اللہ بھائی کا، آپ ان کو ذرا وزٹ کرو اور پھر آپ مجھے اجازت دو، اگر آپ کہو تو میں آپ کے لیے رابطہ کروں، کوشش کروں. تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کر لو. انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، پھر آپ کا نمبر لے کر مجھے سینڈ کیا، پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا. اور میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے پلیٹ فارم کا بھی، اور آپ کے پلیٹ فارم پر جتنے بھی یوزر ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. میں ان تمام یوزر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنوں سے ملوانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے، پوسٹ کر کے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ولی اللہ بھائی کا بھی اور ان کے پلیٹ فارم کا بھی، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے. آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد کی جو دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں ہیں میری طرف سے. اور اب میرے بھائی ہے، میری بہنیں ہیں، آج میرے لیے بہت خوش ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ اتنا خوش تو میں نہیں ہوں جتنا خوش وہ ہے، جس خوشی کا وہ اظہار کر رہے. بہت خوش ہے میرے لیے، میری امی، میرے بھائی، میری بہنیں. میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اتنے ٹائم بعد 25 سے 27 سال بعد اپنے بہن بھائی سے ملوں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اچھا، یہ آپ نے نہیں بتایا کہ کتنے ٹائم میں آپ کی فیملی ملی جب ہم یہاں بیٹھے تھے؟ ہاں، اس بات پر حیرانگی بھی ہے اور خوشی بھی ہے بہت، کہ ولی اللہ بھائی کو جب میں نے کال کی تو ولی اللہ بھائی نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں ہوٹل پر جاب کرتا ہوں تو رات کو 12 بجے تک آف ہوتی ہے میری. تو ولی اللہ بھائی 12:30 بجے میرے پاس آئے، اور ہم نے رات کو پوسٹ لگائی. تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو ولی اللہ بھائی نے کہا کہ یہ ٹائم پوسٹ لگانے کا تو ہے نہیں، کیونکہ ویورز کو دکھانے کے لیے پیک آورز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر لگا دیتے ہیں. تو ہم نے اس بات پر اتفاق کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کے لگا لیتے. اور مجھے حیرانگی ہے اس بات پر کہ 7 منٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بھائی نے کمنٹ کر کے بتایا کہ یہ تو میرے پڑوسی لگتے، اور کہو تو میں تصدیق کروں. تو پھر ہم نے ان سے بات کری ولی اللہ بھائی نے، اور صبح انہوں نے تصدیق کرنے کا کہا. صبح جب تصدیق ہوئی تو انہوں نے بات کی، کچھ میسیجز وہاں سے آئے، کچھ مجھ سے پوچھا ولی اللہ بھائی نے کہ بھائی آپ کیلے بیچتے تھے؟ تو میں نے کہا جی. حالانکہ یہ بات میں نے نہیں بتائی تھی ولی اللہ بھائی کو، کیونکہ کچھ نشانیاں وہاں سے کلیکٹ کری انہوں نے اور کچھ یہاں سے. پھر بھائی نے، چھوٹے والے بھائی نے میرے تصویر بھیجی، اس تصویر سے میں پہچان گیا کہ ہاں یہ میری تصویر ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی. چلے جی، بہت مبارک ہو آپ کو. انشاءاللہ بہت جلد ہم جا کے ملیں گے، بقیہ باتیں پھر وہاں سے ہوں گی. تو تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ان کی جو یہاں کی یادیں ہیں، جو نیک شخص یہاں ان کے والد بنے، جنہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، ان کے ساتھ، اور اس گھرانے میں کیسا وقت گزرا. تصویروں سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا، سب نے ان کو بالکل اپنے اس فیملی کا فرد سمجھا. اور جس طرح کے ایک بچے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے خالہ، ماموں، چچا، تایا، مطلب ان کے بھی وہ سب رشتے یہاں ان کو میسر ہوئے تھے. ان کی والدہ سے اب ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیسے پایا اور کیسے وقت گزارا، اور آج جب یہ بیٹا ان سے ایک طرح سے سمجھے جدا ہو رہے ہیں تو ان کی کیا تاثرات ہیں.
جی زیارت گل بھائی کی والدہ جس گھرانے نے ان کو گود لیا یہ ان کی والدہ ہے اور یہ ان کی نانی لگتی ہے. تو زیارت گل ان کو ماں کہہ کر پکارتا ہے اور ان کو نانی. اس طرح رشتے تو ان کے بہت سارے ہیں. اگر ہم سب سے بات کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, تو پورے دن لگ جائے گا ویڈیو بنانے میں. تو اماں سب سے پہلے آپ کو بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ ان کو ان کی شناخت مل گئی, ایک خاندان مل گیا کہ یہ کہاں سے ہے, کون ہے, ان کے بھائی, ان کا ایک بھائی اور کزن اور بہن. تو آپ ذرا ان کے بارے میں بتائیں, آپ کے ساتھ کیسے وقت گزرا اور جب ان کی فیملی ملی تو یہ ساری سٹوری ذرا سنائیں آپ بھی. ان کا وقت تو میں ہمارے ساتھ بہت اچھا گزرا. ہم نے تو کہا تھا کہ بس اب جانا نہیں ہے, بس یہ اب یہیں رہے گا. شادی وادی کا کر رہے تھے سلسلہ ہم کہ بھائی شادی کر دیں گے, تیاری ویاری کرتے ہیں. پھر اس نے کہا اب کرنی نہیں, اب تو میں 50 سال کا ہوں, میں 50-100 سال کے ہو گئے کہ تم کہہ رہے نہیں اب بس میں نہیں بھائی, اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو کل کو کیا وہ ہوگا. اور سارا خاندان مطلب کرتا ہے کہ ہاں شادی کر دو, شادی اس کی شادی کر دو, اس کی شادی کر دو. بہرحال وہ ابھی تک خیر نہیں مسئلہ ہوا. پھر یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہمارے بچوں سے بھی زیادہ نا, اگر بچوں سے کچھ کہو نا ایک ٹائم ایسے کر کے نکل جاتے ہیں, وہ یہ آتا امی پلٹ کے کہ کیا کہہ رہی تھیں. اور ہر کام کے لیے آگے, ہر چیز کے لیے. رات کو ذرا سا بھی ہو تو اٹھتا ہے فوراً کہ کیا ہوا. تو ہمیں ظاہر ہے اپنی اولاد سے زیادہ پھر اس سے ہوئی کہ یہ ہے سب جو کچھ کر رہے ہیں, بچوں سے کہہ رہے ہیں یہ کر رہا ہے کہتا بس چیخ رہا ہے لوگوں پہ, بچوں پہ چیخ رہا ہے کہ کیا امی کہہ رہی ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو رہا. مطلب بڑے بھائیوں کی طرح پھر وہ کرا بھی, تو بچے بھی ظاہر جان دیتے ہیں. تو ایک اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو پھر وہ نہیں کرتے, کہتے نہیں ہے تو ظاہر. اب جب اس نے کہہ دیا نہیں تو میں نے بھی کہا کہ نہیں, یہ کہہ رہا ہے نہیں تو پھر نہیں, اس طرح رکھا. یعنی فیملی کا بالکل بالکل. اور ہے نا کہتے ہیں آپ ملے نہیں, میرے جیٹ مر گئے, میرے شوہر مر گئے, آپ دیکھتے نا تو بس پھر آپ کہتے کہ یار یہ وہاں جائے نا, یہ یہیں رہے. مطلب اتنا اچھا رکھا ہے, مطلب اتنا اس کو وہ دیا. اور پورا خاندان پاگل ہے, سب آ رہے ہیں, سب ملنے ہیں کہ جا رہے آؤ گے نا, واپس آؤ گے نا, ایسے کر کے نا اس طرح. تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے دیکھو اپنا خون تو اپنا خون ہوتا ہے, لیکن جو بچپن گزارا, اتنے سال گزارے نا وہ, یعنی کہ مطلب بھول گیا, مطلب اس کا ذہن میں نہیں رہا کہ میرا کوئی تھا یا نہیں تھا. بھائی مل گیا, بہن مل گئی, اس سے رشتے اتنے مل گئے. تو اور ہمارے سب کلوز ہیں, ہمارے تو مطلب ایسا کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب مل کے جوان بہنیں ہیں دونوں, کھا رہے ہیں, بیٹھے ہیں شادی کی. میں نے کہا سب تصویریں لے کے جانا, دکھانا کہ یہ میری بہنیں تھیں, یہ میرے بھائی تھے, یہ میرے سب تھے. بتانے سے کم ہوتا, دکھانے سے ہوتا, ویسے دکھا دینا یہ میری بہن, ان کی فیملی, اتنا بڑا خاندان, میری 12 بہن بھائی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. سارے ماموں, سارے بچے عید پہ مل رہے ہیں, تہوار پہ مل رہے ہیں, عیدی دے رہا ہے, لے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں سب. مطلب کچھ کوئی ایسی کچھ مطلب ایسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہم کہ یہ نہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا. اور ابھی بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے دبئی جا رہا ہے, گھومنے نہیں جاتے لوگ, ایسے جا رہے ہیں. ہاں ویسے آئے گا یا پھر ہے نا ہم چلے جائیں گے, راستہ کھل جائے گا. جی بالکل. ہم نے تو خود کوئٹہ ویٹا نہیں دیکھا, کوئی دیکھا ہی نہیں کچھ. تو بھائی چلو, میں کہا وہاں شادی وادی کریں نا تو کہنا ہم بھی آئیں گے, براتی ہم لوگ جائیں گے, تب ہوگی. تو اس طرح سے مطلب باتیں ہو رہی ہیں, بس خوش, سب بہت خوش ہیں. تو بہت فیملی پتہ, ان جب فیملی ملی آپ کو کیسے بتایا, کیسے یقین آیا آپ کو؟ نہیں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں تھی اور اس نے فون کیا کہ وہ ہے نا آ رہے ہیں. پھر اس نے مجھے بولا کہ وہ کل آئیں گے, میری سمجھ میں آئے گا پھر آئیں گے. تو میں نے کہا پھر آئیں گے تو جب وہ بتائیں گے تو میں آؤں گی. میں وہیں رکی ہوئی. جب میں وہاں آئی تو اس نے تو فون کر کے کہا رات کو 2 بجے کے, وہ تو آ گئے, وہ تو بات ہو گئی. میں دکھا رہا, میں نے کہا ہیں یہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا بیٹا بس اللہ نے, ہم نے جتنی کوشش کی نہیں ہوا تھا نا, بس اب وقت مقرر تھا, ٹائم تھا, اور بس یہی ٹائم تھا. اور جب ہونا تھا, یعنی کہ اتنے سال دیکھو اس نے ہماری خدمت کی, اس کا صلہ ہم نے اس کی تو ہمارا صلہ. تو یہ سب اللہ کی باتیں ہیں کہ نا اللہ کس کو کس طرح وہ کرتا ہے, کون سی نیکیاں کس کے حصے میں اس طرح ڈالتا ہے. اس نے ہمیں کیا تو اس کی نیکیاں اس کے حصے میں گئیں, ہم نے اس کے ساتھ کیا تو اس کی ہماری نیکیاں ہمارے حصے میں. ہم نے نا بہت سارے جگہوں میں دیکھا جنہوں نے بچے گود لیے تھے, جب ان میں سے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک دنیا سے گیا ہو تو اس بچے کے ساتھ بقیہ گھر والوں کے رویہ چینج ہو چکا ہوتا ہے, یا گھر سے نکال دیتے ہیں یا سخت ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ جب ان کی والد جب آپ کے شوہر دنیا سے چلے گئے تو آپ کا بقیہ لوگوں کا تو کس طرح کے ساتھ مطلب رویہ رہا؟ کچھ بھی نہیں تھا, یہ رو رہا تھا کہ نا کہتے ہیں پاپا چلے گئے, اب کیا ہوگا. تو میری بہنوں نے اس کے گلے لگائے, پیار کیا اور کہا کہ ابھی ماں زندہ ہے نا, ہم زندہ ہیں, ماں بھی نہیں رہی تو ہم ہیں. اس نے بولا کہ کیا ہوا, ہم ہیں, کوئی مائی کا لال ہاتھ لگا کے دیکھے کچھ کرے. تو ظاہر ایک حوصلہ ہوا, رو رہا تو پاپا چلے گئے. میں ہوں, میں ادھر تو بیٹھ گئی تھی ظاہر ہے. تو پھر سارے اس نے کیا, سب نے مل کے سب کرا.
मतलब पूरा खानदान इसके सर पे हाथ फेरा था और कह रहे थे इसको पगड़ी बांधो। फिर इन्होंने बोला नहीं भाई ऐसे ये पगड़ी शगड़ी को छोड़ो, बस भाई है, इसको तस्लीम करते हैं, इसका कहना मानते हैं, ये जो कहता है इसकी चलती है और इसकी चलेगी ज़िंदगी भर। अच्छा बस ये बात ख़त्म हो गई। वो चले फिर वो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, जा रहा, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। आप लोग को अल्लाह इसका अजर देगा कि यतीम बच्चे को आप लोगों ने अल्लाह सहारा ताला दिया, हमारी आपके शोहर को। हाँ सब करे। उनकी तो रूह बहुत खुश होगी, वो तो अभी ऐसे बिल्कुल बहुत ज़रूर खुश होंगे। ज़रूर। तो इंशाल्लाह उनको तो इसका अजर अल्लाह आखिरत में देंगे, किसी यतीम को सहारा देना। तो नानी आप खुश हैं? जी बहुत, मैं तो खुश हूँ इसलिए कि जो इनके छोटे हैं ना शकील, वो मेरे भांजे थे, अच्छा सगे भांजे भी थे, बड़े दामाद भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उनकी रूह खुश हो रही होगी शकील की अल्हम्दुलिल्लाह। कि उन्होंने इसके साथ प्यार मोहब्बत बहुत किया है। अच्छा और फैशन करने दो इसको, जो कपड़े पहनने दो, ये कराची की हवा है, अच्छा। मेरे बच्चे करते हैं, इसे भी करने दो। बहुत ज़्यादा मतलब इसको एक पठान लड़के का उर्दू स्पीकर फैमिली आ आज़ादी रहा। दी हुई थी, आज़ादी जैसे इसको रोक टोक हुलियत नहीं चेंज चाहिए। हो गया ना सारा उसका। हाँ कहाँ वो अब शुरू में लगता जब आया था इनकी गुफ्तगू से कि तो पश्तो पश्तो लहजा। बोलता था खाना दे दो, कहते बच्चे कहते खाना नहीं, खाना बोलोगे तो खाना देंगे, खाना क्या वो कहता वो आ रही है, वो कहता आ रही नहीं पापा आ रहा है, पापा आ रही है, पापा आ रही नहीं पापा आ रहा है। तो ऐसे कर करके ना बहनों ने सब ने मिलके तो अच्छा बहुत मजाक उड़ाते थे, बेचारे शर्मिंदा होता था गया। फिर उसके बाद सीख गए। माशाल्लाह ऐसा बोलता है, अब वो दूसरों को पीछे छोड़ता है इतना, अच्छा वो खालिस उर्दू बोलता है कि लोग कहते हैं यार थोड़ा जी। ऐसे हो जाओ, हाँ, मतलब इतना ठीक अच्छा है। हो गया। चले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हम इनके भाई से बात करेंगे। हाँ और अच्छा जी, ज़ियारत गुल भाई के जो यहाँ पर भाई हैं वो ये दो भाई हैं इनके, तो इनके भाई से हम गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि ज़ियारत गुल को इन्होंने आज तक कैसे देखा, इनके वालिद ने इनके बारे में क्या कहा और किस तरह इनकी दोस्ती थी। तो मुबारक हो आपको भाई, आपके बहुत सारे ख़ानदान मिल गए। जी जी, खैर मुबारक। सबसे पहले तो बेहद खुशी है और सबसे पहले शुक्रिया अदा आपका और आपके चैनल का, आपके व्यूवर्स का, शेयरिंग वगैरह जितनी लोगों ने की, माशाल्लाह बहुत जल्दी ख़ानदान मिला। और जिस तरह पिछली बातें हुई सबसे, तो उनको छोड़ के आगे की बात करते हैं। मैं बड़ा भाई जो अब्दुल राफ़ सिद्दीकी, मरहूम अब्दुल अलीम सिद्दीकी का बेटा, और छोटे भाई अब्दुल हाशिर सिद्दीकी। और माशाल्लाह ये ज़ियारत गुल जो हैं वो ज़ियारत गुल नहीं रहे थे यहाँ कराची आके, सिद्दीकी ज़ियारत गुल सिद्दीकी भी नहीं हुए, ये आयान सिद्दीकी हो गए थे। इनका नाम हमने आयान रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और आयान का हमने मतलब पठान थे, गोलू मोलू थे, थोड़े से अच्छे लगते थे, खूबसूरत, अच्छा टोपी वोपी लगा के, तो हम प्यार से बबलू भी कहते थे। क्योंकि अब हमारे पूरे मोहल्ले में, लियाकताबाद में जहाँ जहाँ काम करते हैं, सब बबलू के नाम से ही जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसान की शनाख्त चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। तो जिस वक्त हमें तो याद नहीं पड़ता, 22 साल कबल हमारे वालिद साहब जब इनका हाथ थामे घर पे आए, उन्होंने कहा बस तुम्हारा एक भाई आया। तो बस जब से हम 2 थे अब 3 हैं, और कभी कोई फ़र्क बीच में रखा ही नहीं किसी भी चीज़ का। जो खा रहे हैं साथ खा रहे हैं, जो ला रहे हैं, यहाँ तक कि ईद की शॉपिंग, रमज़ान में जाना, चल तुम पकोड़े ले आओ तो मैं समोसे ले आऊँ, ऐसे ही चलता रहा। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई अलग हमारे साथ है। तो ना ये फ़र्क हमारे वालिद साहब ने रखा कि हाँ, ये ज़रूर कहा था कि अगर इसमें फ़र्क में मैं महसूस करूँ तो तुम दोनों बाहर चले जाना अपना बैग उठा के। तो हमेशा हमें यही होता था कि यार वालिद साहब ने अगर बेटा बोल दिया तो हमने कभी, ना बहनों ने ऐसा रखा, ना हमारे दोनों बहनों ने ऐसा रखा कि नहीं ये गैर है या कोई है। हमने बिल्कुल अपना बेटा, भाई, दोस्त, और सबसे ज़्यादा तो मतलब मेरा दोस्त भी है। मतलब शायद हाशिर से इतनी शेयरिंग ना होती हो, पर रात को कभी तनाई में बैठे हैं या होटल पे जाते थे नीचे, या दोस्तों के साथ आगे पीछे निकले तो हमेशा बाइक पे मुझे पीछे बिठा लेना, चलो मैं चलता हूँ। रेंट पे पहले बाइकें मिला करती थी। इस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। तो बचपन जो गुजरा ना, मतलब जो इनका वक्त, जैसे जिस वक्त में ये आए वहाँ से, जो वक्त इनका अपने ख़ानदान के साथ गुजरना था, और कुछ परेशानी के आलम में, जैसे कि वालिदैन की मोहब्बत या उसके एहसास कमतरी होती थी जैसे उन्होंने बताया। तो यहाँ पे आने के बाद शायद हमारी मोहब्बत ज़्यादा थी, या हमें 3 होने का ज़्यादा खुशी थी कि 2 से 3 हो गए। तो हमने जो जिस तरह वक्त गुजारा, तो शायद इनको महसूस नहीं हुआ कि मैं अब अलग हूँ। तो फिर ये जुड़ते गए हमारे साथ। अब इतना अटैच है माशाल्लाह कि जिस घर में ये इस वक्त बैठे हुए हैं हमारे बहन भाइयों से और वालदा से, तो माशाल्लाह इनके 11 भांजे भतीजियाँ हैं इस घर में, और 4 हम बहन भाई मौजूद हैं। वालदा हैं, खालू खाला करीबी हैं, और करीब करीब सारे लोग रहते हैं। एक आवाज़ में इनकी
تو ماشاءاللہ سارے حاضر ہیں. ان کی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہمیشہ ہم ساتھ ہیں. یہ جہاں بھی رہیں ہماری دعائیں، خوش رہیں. باقی یہ کہ شکریہ ادا آپ کا اور ان کے گھر والوں کا کہ ان ماں باپ کو سلام ہے کہ اتنا نیک اولاد انہوں نے پیدا کی کہ ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے ہمارے مطلب میرے والدین کی جو انہوں نے خدمتیں کری ہیں شاید میں نے بھی نہیں کی. اینڈ کے وقت میں ہاسپٹل میں جیسے میرے مرحوم والد جب انتقال کر گئے تھے تو شاید ان کے اینڈ وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والا میں بھی نہیں تھا، شاید یہی تھے. تو ہمیشہ سے جیسے کہیں جاتے تھے یا کوئی لین دین کی بات ہوتی تھی یا کوئی نئی گاڑی لے رہے ہیں تو وہ ببلو میرے ساتھ چلو، کمرے میں بیٹھو. ہم بولتے پاپا کیا بات ہو رہی ہے، کہتے تھے بس چھوڑو میں وہ بتا دے گا بعد میں. تو عزت جتنے انہوں نے دی تو ہم بھی پوری کوشش کرتے تھے کہ اتنی عزت دیں ان کے جانے کے بعد بھی. تو آج بھی اگر گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، جیسے ابھی حال ہی میں والد کے انتقال کے بعد بھائی کی شادی ہوئی ان کی، تو اس میں جتنی بھی تقریبات میں سسرال والے آئے، ان کے رشتہ دار آئے، ہم نے سب سے آگے مشورے کے لیے بٹھایا ان کو کہ بھائی آپ فیصلہ کرو، اگر کوئی دن سمجھ میں نہیں آ رہا یا مصروفیات زیادہ ہیں تو آپ کرو. تو ہمیشہ سے مطلب ان کو عزت دی، آگے بڑھا کے رکھا. ہم نے کبھی بھی ایسا سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہم سے الگ ہیں. ہم نے اور آج بھی بس دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا بچپن ہمارے ساتھ جا رہا ہے یہاں سے. اب یاد تو آئے گی، ظاہر سی والد بات صاحب ہے. نے کوئی وصیت کی تھی ان کے متعلق؟ بھائی ہے، اچھا، جو تمہارا ہے وہ اس کا ہے، ایسا. بس جو اس کا ہے وہ تمہارا ہے، جو تمہارا ہے وہ اس کا ہے. اور اب بھی ایسا ہی ہے کہ ہماری بائک کی چابیاں ایسے ٹنگی ہوتی ہیں، اگر کوئی لے گیا تو ہم یہ نہیں پوچھتے وہ کیوں لے گیا. ہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی پنچر کھڑی کر جائے تو بڑا غصہ آتا تھا کہ یار میری گاڑی کہاں لے گیا. تو ایک چھوٹی موٹی جو جھک مک ہوتے رہتی ہے، یار یار میری گاڑی لے گئے، تو وہ ہوتی تھی. اس کے علاوہ تو مطلب انتظار کرتے رہتے تھے پارکنگ میں کھڑے، بھائی کہاں رہ گئے، بھائی کہاں رہ گئے، مجھے جانا ہے کام پہ. وہ کہتا تھا بھائی میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، میں یہاں روٹی لینے نکلا تھا. یہ تو یہ مصروفیات ہیں زندگی کی ماشاءاللہ. بہت مبارک ہو، اور خیر مبارک. مبارک اس بات پر بھی ہو کہ الحمدللہ آپ کے والد صاحب کو اور آپ سب کو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ملے گا کہ آپ لوگوں نے ایک یتیم کو، ایک بے سہارا کو سہارا دیا اور اتنی زیادہ محبت دی کہ ہم سب نے سنا، ہمیں بہت اچھا لگا. تو ناظرین اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، ہم نے ساری گفتگو کر لی ہے. انہوں نے اپنی زبانی بتائی، دونوں بھائی، ان کی والدہ نے، بھائی نے، اور سارے رشتے یہاں موجود ہیں. تو اس ویڈیو سے بہت سارے پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، بہت سارے سبق مل رہے ہیں کہ ایک پشتو بولنے والا بچہ ایک اردو بولنے والے گھر میں کس طرح پلا، کس طرح پیار ملا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تعصب عروج پر تھا، جب زبان کے نام پر مارا جاتا تھا اور چند لوگوں نے یہ کیا تھا. لیکن کراچی کے لوگ ہرگز اس طرح نہیں ہیں. کوئی بھی قوم ہو، پاکستان بھر میں الحمدللہ چند لوگ تھے جو کبھی کبھی آ کر لوگوں کو اختلافات میں ڈالتے ہیں، لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان کا اصل چہرہ یہ ہے جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا. اللہ کرے کہ اسی طرح پاکستان بھر میں تمام اقوام میں سب لوگوں میں محبت بڑھے، ایک دوسرے سے تعلقات اچھے ہوں، اور تعصب، نفرتیں، کدورتیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. بہت جلد انشاءاللہ ہم کوئٹہ جا رہے ہیں، اور کوئٹہ میں پھر زیارت گل کو ان کے بھائی سے، ان کی دیگر خاندان کے افراد سے ملائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.